سلام دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے ڈاکٹر مقدر کا سکندر اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، لاسٹ ویڈیو پارٹ 4 میں آپ کو جوش انڈر مسلم رولرز کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم بات بالفور ڈیکلیریشن سے سٹارٹ کریں گے۔ میں بالفور ڈیکلیریشن کے 3 اسپیکٹس پہ بات کروں گا۔ نمبر 1 کہ یہ آخر ہے کیا، نمبر 2 اس کی ٹائمنگ، کیوں اس کی ٹائمنگ انتہائی امپورٹنٹ ہے، نمبر 3 ریزنز، وجوہات کیا تھی، وہ وجوہات نہیں جو آپ کو اکثر ٹی وی پہ بتائی جاتی ہیں یا جو اس ڈیکلیریشن میں لکھی ہیں، بلکہ اصل وجوہات، وہ پروفیسیز، وہ پیشن گوئیاں جو جوئش تاریخ میں پائی جاتی ہیں اور اس ساری صورتحال میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، بالفور ڈیکلیریشن اصل میں ایک موومنٹ تھی جس میں جیوز کو ایک سیپریٹ نیشن فلسطین میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا بائی برٹش امپائر۔ اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ برٹش امپائر کون ہوتا ہے کہ کسی کی زمین اٹھا کے کسی کو دے دے۔ تو دوستو، اصل میں یہ لینڈ، یہ زمین اس وقت برٹش کالونی تھی، اسی طرح جیسے انڈیا پاکستان والے کسی ٹائم پہ برٹشرز کے انڈر تھے، ویسے ہی فلسطین بھی برٹشرز کے انڈر تھا۔ یہ آپ میپ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے جو اسکرین پہ آپ کے نظر آ رہا ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ اس وقت زائنسٹ موومنٹ بھی عروج پہ تھی۔ یہاں میں آپ کو ذرا زائنسٹ موومنٹ کا بھی بتا دوں کہ زائنسٹ آخر لفظ ہے کیا، موومنٹ تھی کیا۔ دوستو، زائنسٹ موومنٹ ایک تھیوڈل ہرزل نامی بندے نے شروع کی تھی، جس کا مقصد یہی تھا بیسیکلی کہ جیوز پوری دنیا سے اکٹھا کر کے اسٹیٹ آف اسرائیل، جو کہ ہزاروں سال سے ان کی رہنے کی جگہ، وہ بقول ان کے وہ کہتے ہیں، وہاں پہ آ کے آباد ہوں ساری دنیا، کیونکہ جیوز ساری دنیا میں اسکیٹر تھے، پھیلے ہوئے تھے، امریکہ میں تھے، رشیا میں تھے، اور اپنا ہمارے ہاں انڈیا پاکستان کے اندر بھی جیوز پائے جاتے تھے۔ کراچی میں شاید ابھی بھی آپ کو 800 یہودیوں کے ووٹ 2013 کے الیکشنز تک تو تھے، اب آگے کی بات میں نہیں کر سکتا۔ تو مقصد یہ تھا کہ ان سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لایا جائے اور پھر آگے اپنی پروفیسیز کے حساب سے اپنے کنگڈم کو وسیع کیا جائے، اپنے مسیحا کی آمد کا انتظار کیا جائے۔ زائنسٹ لفظ بیسیکلی زیون سے نکلا ہے، جو کہ یروشلم کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے، ماؤنٹ زیون۔ جوئش تاریخ میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دراصل یہودی مانتے ہیں کہ کنگ ڈیوڈ یعنی کہ حضرت داؤد کی قبر اس پہاڑی کے نیچے ہے۔ اور اس میں حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ کرسچنز کے لیے بھی یہ ماؤنٹ زیون نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ کرسچنز کے عقائد کے مطابق جیزس کی آخری میٹنگ، جسے لاسٹ سپر بھی کہتے ہیں، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی یہیں ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ یہیں سے اپنے روزمرہ کے معاملات چلاتے تھے۔ مسلم تاریخ میں اس ماؤنٹ زیون کا کوئی خاص ذکر ملتا نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ مسجد الاقصی اس کے ساتھ موجود ہے۔ خیر دوستو، بالفور ڈیکلیریشن کی ٹائمنگ نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ آخر کیوں 1917 ہی، جبکہ اسرائیل کی اسٹیٹ کا اعلان تو 1948 میں ہوا، اسٹیٹ تو 1948 میں وجود میں آئی۔ اس کی وجہ تھی ورلڈ وار 1۔ اب ورلڈ وار 1 اس کی کیسے وجہ تھی، وہ آپ تھوڑا سا اگر ورلڈ وار کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انگلینڈ، فرانس اور رشیا ایک طرف تھے، جرمنی، آسٹرو ہنگری امپائر اور اٹلی اور ان کے ساتھ آٹومنز ایک طرف تھے۔ اب چونکہ جیسے کہ پارٹ 4 میں بتا چکا ہوں کہ انگلیکن چرچ جو تھا، چرچ آف انگلینڈ، وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، اور یہ برٹش رائل فیملی کے فائنانسز بھی تھے۔ شاید اسی چیز کی سزا ان کو ہٹلر نے ورلڈ وار 2 میں بھی دی۔ خیر اس پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی کئی کانسپریسیز ایسوسیٹڈ ہیں۔ تو یہودیوں نے پھر یہ موقع جانا اور برٹش سے ورلڈ وار 1 کے دوران، کیونکہ وہ انہیں سپورٹ کر رہے تھے، فنانس بھی کر رہے تھے، اسرائیل کا اعلان کروا لیا۔ ورنہ جو مائیگریشن تھی وہ 18ویں صدی 1880 یا 90 کی دہائی سے شروع ہو کے تو جاری تھی فلسطین کے اندر۔ یہودی جوک در جوک آ رہے تھے، اپنا فلسطین کے اندر رہائش اختیار کر رہے تھے، زمینیں خرید رہے تھے۔ اس مائیگریشن کو وہ ایلوئد کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک، ان کی تاریخ میں اسے ایلوئد کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں وجوہات۔ اکثر آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب بہت ظلم ہو رہا تھا، کہ یہودیوں کی پرسیکیوشن ہو رہی تھی، نسل کشی چل رہی تھی، رشینز نفرت کرتے تھے، اس وقت 15 لاکھ سے زیادہ یہودی زار رشیا میں رہتے تھے، ان کے لیے جی الگ ملک چاہیے۔ حالانکہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ مسلم دور میں یہودی قدرے بہتر حالت میں تھے۔ اصل نسل کشی تو ان کی 1000 سال پہلے عیسائیوں نے کی تھی۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ کلیم بنتا نہیں ہے کہ جی ہماری پرسیکیوشن ہو رہی تھی، ہماری نسل کشی ہو رہی تھی پچھلے 1000 سالوں سے۔ نسل کشی تو 1000 سال پہلے عیسائی کر گئے تھے، رومی کر گئے تھے۔ اصل وجوہات دراصل یہ نہیں تھی، یہ کور تھا، یہ ایک بہانہ تھا جو اصل وجوہات کو چھپانا جن کا مقصد تھا۔ اصل وجوہات تھیں وہ پروفیسیز، وہ پیشن گوئیاں
جو یہودیوں نے مختلف نبیوں کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہیں اور گلوبل کنٹرول کا ایجنڈا ہے۔ اب میں ویڈیو کے دوسرے حصے میں اسی پہ بات کروں گا، لیکن دوستو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو دنیا کے تمام مذاہب کسی نہ کسی شکل میں اپنے ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمز اور عیسائی حضرت عیسیٰ کا، یہودی حضرت داؤد کے بیٹے کا، ایون ہندوازم میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ہندوازم میں بھی یہ تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے کہ بھگوان وشنو کے 9ویں اوتار جس کا نام کلکی ہے، اس کا ہندوز انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہودی مذہب میں اس کی بہت سی پیشن گوئیاں یا پروفیسیز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ یہودی ہیکل سلمانی کی تیسری بار تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ بک آف سیموئل اینڈ کنگز میں اس پروفیسی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب اس پہ بھی یہودی علماء تقسیم ہیں، کہتے ہیں کہ جو اشارہ ہے وہ دراصل سیکنڈ ٹیمپل کی طرف تھا، جو 516 BC یعنی کہ قبل مسیح میں یہودی تعمیر کر چکے ہیں۔ لیکن میجورٹی یہودی اسے بادشاہت کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا ٹیمپل بنے گا تو ہمارا بادشاہ ہوگا اور ہماری پوری دنیا پہ حکومت ہوگی، لیکن سیکنڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب ایک اور پروفیسی کی طرف آتے ہیں، ایک اور پیشن گوئی کی طرف آتے ہیں، جس میں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہودیوں کے عقائد کے حساب سے جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نبی ہوگا، حضرت داؤد کی اولاد سے ہوگا۔ اب اس کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں، جیسے کہ حضرت زکریا کے بارے میں پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں۔ پروفیسی یہ ہے کہ بک آف زکریا میں 9:9 میں کہا ہے کہ which foretells the Messiah's humble entry into Jerusalem on a donkey۔ اب اسی طرح کی ایک پروفیسی یہودی اپنے ایک نبی ارمیا، اسے یہودی جرمیہ کہتے ہیں، ہاں عربک میں اس کا نام ارمیا لکھا گیا، اسلام میں اس نبی کا خاص کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی پروفیسی کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ who will spring from the line of David, who will be called the Lord our righteous Savior، جرمیہ 23:5-6۔ اب ان کے نبیوں کی اسرائیل واپس آنے کے حوالے سے بھی بہت سی روایت منسوب ہیں۔ مطلب ان کے ایک پروفٹ زکریا نے اس کی طرف، یعنی کہ وہ ہمارے بھی پروفٹ تھے، حضرت زکریا ہمارے بھی نبی تھے، ان سے یہ روایت منسوب کی جاتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے بک آف زیک ورسز 12:10 اور 13:1 میں کہ Jewish people would turn to God through the Messiah only after returning to Israel۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک اور نبی ہیں پروفٹ ایزیکیل، جنہوں نے کہا For I will take you from the nations, gather you from all the lands and bring you into your own land, for I will restore them to their own land which I gave to their fathers۔ اب ان ساری پروفیسیز کا ایک ہی مقصد ہے، یہودی سے ایک ہی چیز اخذ کرتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ آپ نے کسی نہ یہودی یہ چیز اخذ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ٹائم پہ اسرائیل واپس آ کے ایک ریاست کا قیام عمل میں لے کے آنا ہے۔ اور تو اور زبور میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے which impact should this have on our lives, certainly we should pray for the peace of Jerusalem۔ زبور کو انگریزی میں یہودی روایات میں سالم کہتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کیسے یہ اپنے پروفیسیز کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو نتن یاہو کی ایک تقریر کا ٹویٹ میں اسکرین پہ آپ کو دکھانا چاہوں گا، دیکھیں ذرا۔ You must remember that Amalek has done to you, now go and smite Amalek and destroy them all, spare them not۔ Book of Samuel verse 15:3۔ دوستو اس میں ایملیک دراصل فلسطینیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایملیک وہ لوگ ہیں جو کہ ساؤتھ کنگڈم کے ساؤتھ میں رہتے ہیں، اور یعنی کہ جنوب کی طرف رہتے ہیں، جو ان کا کنگڈم آف اسرائیل تھا اس کے جنوب میں رہتے ہیں۔ تو دوستو اصل میں یہ ہیں وہ وجوہات، باقی سب کچھ فالس ریزنز ہیں، غلط باتیں ہیں۔ یہودی اپنی پروفیسیز پہ عمل کرتے ہوئے ہیکل سلمانی بنا کے اپنے مسیحا کے لیے سٹیج سیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ یہودی گلوبل کنٹرول حاصل کر سکے۔ یہ ان کی پروفیسیز سے موٹیویٹڈ ہیں، ورنہ آج اسرائیل میں رہنے والوں کی جان زیادہ خطرے میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کانسٹنٹ جنگ کا پریشر، ایک کانسٹنٹ جنگ کا ڈر مسلسل آپ کے سر پہ منڈلا رہا ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ریسنٹ کانفلکٹ ہوا وہ کیسے شروع ہوا، حماس نے اچانک 5000 راکٹ داغ دیے۔ اکثر لوگ اس مسئلے کو پولیٹیکل بناتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، جبکہ یہ ایک فل فلیج مذہبی جنگ ہے جو کہ ہمارے مذہب اسلام کے حساب سے دجال کے آنے پہ ہی ختم ہونی ہے اور دجال کی موت پہ ہی ختم ہونی ہے۔ اچھا دوستو میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروفیسیز میں نے ساری جو ریسرچ کر کے نکالی ہے یہودیوں کی تاریخ سے نکالی ہیں۔ ہم ایز اے اسلامک تاریخ اس سے سہمت نہیں ہیں، کیونکہ تورات کے اصل نسخے کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔
وہ برج سکینہ میں موجود ہیں، اور برج سکینہ کے بارے میں یعنی کہ دا آرک آف کووننٹ جسے کہا جاتا ہے، اس صندوق کے بارے میں کسی کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وہ یہ بھی ایک پروفیسی ہے، یہودی اس صندوق کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں جو آرک آف کووننٹ ہے، برج سکینہ، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ایرن کی باقیات ہیں اور تورات کے اصل نسخے ہیں جنہیں وہ 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، جو 10 تختی ہیں۔ تو دوستو، آج مسلمان کمزور ہیں، ہمیں اپنی طاقت بڑھانا ہوگی۔ صلح کا یا کوئی سلوشن کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ اب ہمارے حساب سے، ہمارے پیشن گوئیوں کے حساب سے اور یہودیوں کی پیشن گوئیوں کے حساب سے بھی قیامت کی علامات کبریٰ آنے تک، دجال کے آنے تک ایسے ہی چلنی ہے۔ تو دوستو، یہ پارٹ 5 میرے اس کانفلکٹ کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو پہ آخری ویڈیو تھی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ کانٹینٹ اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔